السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ پلیز چینل کی ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اینڈ سبسکرائب کریں۔ میرا جو آج کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جب والدین بچوں کو مار پیٹ کر کے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی تربیت ہوتی ہے تو اس کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے اور ساتھ میں ایک ریسرچ کو کوٹ کیا۔ پلیز پوری ویڈیو کو دیکھیے گا اور کوئی کامنٹ ہو تو پلیز کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پاکستان جرنل آف میڈیکل سائنسز میں یہ ریسرچ پبلشڈ ہوئی کہ کس طرح پیرنٹس کے جو بدسلوکی کا جو بچے شکار ہوتے ہیں ان میں 10 سے 49% تک بچوں میں سائیکالوجیکل ایشوز کے چانسز ہوتے ہیں۔ دیکھیں، ہم کہتے ہیں بدسلوکی سے جب غیر کرتے ہیں، اگر آپ اس کو ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کے آبزرو کریں نا تو زیادہ تر بچے بدسلوکی کا شکار اپنے والدین کی وجہ سے ہوتے ہیں، چاہے وہ ماں کی طرف سے ہو، چاہے وہ باپ کی طرف سے ہو، چاہے وہ دونوں کی طرف سے ہوں۔ اس پہ ریسرچ ہوئی تھی ہماری کراچی میں ایک سائیکالوجسٹ، ان کا نام ہے بھول گئی، انہوں نے ریسرچ کی، اور اسی طرح دنیا کے مختلف ممالک میں بھی اس ٹاپک پہ ابھی بھی ریسرچ ہو رہی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بچوں کو گالم گلوچ، مارنا پیٹنا، اس کو ہماری تربیت کا حصہ سمجھا جاتا ہے، اور والدین اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں کہ اگر ہم بچے کو ماریں گے نہیں، گالم گلوچ نہیں دیں گے تو بچہ تو فری ہو جائے گا، بچہ سدھرے گا کیسے؟ پلیز اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں۔ جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، اس کو 0 to 7 ایئرز، میں نے پہلے بھی ویڈیو میں ہائی لائٹ کیا تھا، آپ جتنا بچے کو انکنڈیشنل لو کے انڈر رکھیں گے، بچے کسی صورت نہیں بگڑتے۔ یہ ہمارے معاشرتی سوچ ہے، یہ ہم اپنے آس پاس انوائرمنٹ سے چیزیں لرن کرتے ہیں کہ بچے کو مارا، بے جا سختی میں رکھا، اور بچہ ہمیں لگتا ہے سدھرا ہوا ہے۔ آپ کو کیا پتا کہ وہ بچہ چھپ چھپ کے کیا کر رہا ہے آپ سے؟ جب تک آپ سامنے ہیں وہ پنشمنٹ کی ویلیو ہے، بچہ آپ کی بات بھی مان رہا ہے، آپ سے ڈر بھی رہا ہے۔ جب آپ نہیں ہے جو بچہ آپ کی بات تھوڑی مانے گا، وہ پیچھے سے وہ آپ کی بیک پہ وہ کام کر کے دکھائے گا۔ اس میں آپ کو ریسرچ کے ریزلٹ شیئر کرتی ہوں جو کراچی میں ریسرچ ہوئی تھی۔ اس کے انہوں نے بتایا کہ جو بھی بچے اپنے والدین کی بدسلوکی کا شکار رہتے ہیں، ان کی مار پیٹ کا، ان کی گالم گلوچ کا، آگے جا کے جیسے ان بچوں کی ایج گرو ہوتی ہے، وہی بچے ڈپریشن، نشے کی لت میں پڑ جاتے ہیں، اور وہی بچے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا جانتے ہیں۔ ان کے لیے قانون یا رولز کوئی معنی نہیں رکھتے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ انہی بچوں میں آگے چل کر تعلیم، جو جن کی تعلیم مکمل نہیں ہوتی، جن کی تعلیم چل رہی ہوتی ہے، ان بچوں میں زیادہ تر چانسز ہوتے ہیں کہ ان کی تعلیم ادھوری رہ جاتی ہے اور ان کی تعلیم چھوٹ جاتی ہے۔ انہوں نے جو ریسرچ کی تھی، انہوں نے ان بچوں پہ کی تھی جو اپنے دونوں والدین کے ساتھ رہتے ہیں، اپنے ماں اور اپنے باپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہم ان بچوں پہ کرتے ہیں جو صرف ماں یا صرف باپ کے ساتھ رہتے ہیں تو ان کی حالت اور بھی بری ہو سکتی ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا، اور ہم بھی یہ بات جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں مینٹل ڈس آرڈرز کے لیے اس طرح سہولیات موجود نہیں ہیں۔ ایون میجورٹی لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کسی مینٹل ڈس آرڈر کے شکار ہیں، وہ آدھے سے زیادہ تو انٹریٹیبل رہ جاتے ہیں۔ اور بقول ان کے، اور یہ بات صحیح بھی ہے کہ انہوں نے جو ریسرچ کی تھی، انہوں نے شہر کے بچوں پہ کی۔ اگر یہی ریسرچ وہ گاؤں دیہات کے بچوں پہ کرتے تو ان کے ریزلٹس اور ورسٹ آتے اور برے نتائج آتے۔ اگر ان پہ یہ ریسرچ ان پہ ایڈمنسٹر کی جاتی، ان بچوں سے اگر یہ سوالات، ان کے کوشچن آنسر، انہوں نے جو ریسرچ کی تھی وہ پرائیویٹ اور گورنمنٹ اسکول دونوں میں 13 to 17 ایئرس کے بچوں کو کوشچن آنسر دیے تھے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اپنے مطلب جو ان کے کوشچن آنسر تھے وہ اس طرح کے تھے کہ اپنے والدین کی 5 بدسلوکیوں کو آپ بیان کریں۔ پھر جو انہوں نے ریسرچ کی، جو اس ریسرچ کے ریزلٹس آئے تھے، اس کے اکارڈنگ یہ آیا تھا، اس ریسرچ کے ریزلٹ کے مطابق باپ کا دہشت خیز رویہ اور ماں کی بدسلوکی ان بچوں میں سب سے زیادہ نفسیاتی مسائل پائے گئے، اور وہ آگے جا کے زیادہ نفسیاتی مسائل کا شکار ہوئے۔ پھر انہوں نے آگے ریسرچ میں انہوں نے اس بات کو بھی مد نظر رکھا تھا کہ جن ماؤں یا جن والدین کی تعلیم کم ہوتی ہے اور جن کی آمدن کم ہوتی ہے، اس ریسرچ میں یہ دیکھا گیا، ویسے تو جو بچے بدسلوکی کا، تشدد کا شکار ہوئے تھے، ان میں والدین پڑھے لکھے بھی تھے، لیکن زیادہ شرح ان لوگوں کی تھی جن کے والدین کی تعلیم کم تھی اور جن کے والدین کی آمدن کم تھی۔ اس طرح اس ریسرچ میں یہ ریزلٹس آئے تھے۔ تو میرا یہاں مقصد ریسرچ کو کوٹ کرنا یہ تھا تاکہ بات کو
ایک ऑथेंटिक वे में बता सकूं, ताकि आप लोग इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि जब आप अपने बच्चों को मारना आप अपना हक समझते हैं कि ये तो हमारा हक है, ये तो हमारी औलाद है, हमारी मर्जी, हम जैसे भी उसको मारें या कुछ भी करें। देखिए ऐसा नहीं होता। फिर आप लोग आगे जाकर जब उन बच्चों की पर्सनैलिटी में जब इश्यूज देखते हैं ना, जो बच्चे ड्रग्स पे लगते हैं या मेंटल डिसऑर्डर्स का शिकार होते हैं, तो वो जो सारे एरर्स होते हैं वो बचपन की जो डेवलपमेंट होती है बच्चों की, जो एज मेन एज होती है, वो सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, वो सारे एरर्स वहीं से बिल्ड होना शुरू होते हैं, जो ब्लेंडर्स हमारे उस एज में होते हैं। प्लीज प्लीज, अगर आपको लगता है आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, आप नहीं कंट्रोल कर सकते और आपका वो गुस्सा आपके बच्चे पे उतरेगा, आप अपने लिए टाइम आउट ले लें 10 मिनट का। रिलैक्स योरसेल्फ, अपना एग्रेशन को कंट्रोल करें, अपने आप को मेंटेन करना सीखें। हमारी जो सबसे बड़ी गलती होती है वो ये होती है, हम बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हम चाह रहे हैं वो ये करें। ऐसा नहीं होता। देखिए बच्चों की मेंटालिटी हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती, दे आर टू यंग। इसी तरह हमारा यहाँ का ही टॉपिक यहाँ एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए